اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قائد المحجین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک بات چل رہی تھی کہ یہ پیارا پیارا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ ہے اور اس میں کام بھی وہی کرنے چاہیے کہ جو سرکار کو خوش کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، کہ جب بھی تم اپنے مؤذن سے اذان سنو پھر وہی کلمات کہو جو اس نے کہے ہیں، پھر میری ذات پر درود پاک پڑھو، کہ میری ذات پر درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ایک درود پاک کے صدقے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور دعا میں کہ فرمایا کہ اس کے صرف نیکیاں نہیں ملتی بلکہ اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور فرمایا 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں اس حدیث پاک کروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن سے سنو اذان تو وہی کلمات کہو جو اس نے خود کہے ہیں، پھر میری ذات پر درود پاک پڑھو، پھر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی دعا کرو۔ یہ پہلے پرانی باتیں ہیں، ٹی وی پر عشاء کی نماز اذان آیا کرتی تھی جس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس میں اذان ہوتی اور اذان کے بعد دعا ہوتی اور دعا کے بعد پھر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن سے اذان سنو پھر اس کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھو، پھر میری بات میرے لیے وسیلے کی تلاش کرو، عرض کرو اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں پہلے اذان سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جواب کلمات جو ہیں اس کا جواب بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل ہمیں اذان کی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر ایسی پیاری ذات ہے، ان کی ذات پر درود پاک پڑھنا بعض صحابہ کرام یہ کیا کہتے ہیں کہ ما من مجلس یصلی فیہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مجلس، وہ محفل جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے فرشتے جب اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مصطفیٰ علیہ السلام کی درود پاک کی محفل سجائی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ڈھیر سارے فرشتے آتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی۔ جو فرشتے آتے ہیں نا، پھر فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اور فرشتے آ جاتے ہیں وہ اوپر تک، پھر ان کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، اس محفل کو اللہ کی رحمت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث سن لیجئے کہ فرشتہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا خود فرماتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو، حالانکہ خود بھیجنے والا ہے، پتہ ہے سارا ہی ہے، لیکن فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ ذکر کی محفل میں آئے، وہاں گئے تھے۔ اچھا، تو جو وہ لوگ آئے تھے محفل میں تو کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ کیا ان کے بستر نہیں تھے؟ یا اللہ سب کچھ تھا، گھر بھی تھے، بستر بھی تھے، پھر یا اللہ وہ تیری رضا کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں جو آئے تھے ذکر کے لیے ہیں وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ کہ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کے طالب تھے، جنت چاہتے تھے۔ فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو پھر یا اللہ جب اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ہر وقت دعا ہی مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرمائے گا فرشتوں وہ جو آئے تھے ان کے پاس اپنے گھر بھی تھے، بستر بھی تھے، پھر وہ مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے، تو میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کسی میری بارگاہ میں کوئی سوال بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس چیز سے بچا لے، اس چیز سے بچا لے، اس چیز سے؟ ہاں یا اللہ وہ تیری جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالی جل ارشاد فرمائے گا فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ اگر دیکھ لی تو یا اللہ، اگر دیکھ لی تو ہر وقت یہی مانگتے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا فرمائی اور جہنم سے دوزخ سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ پھر فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ کچھ ایسے بھی تھے جو آئے تھے، کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا حکم ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جو میرا ذکر کرنے والے، یہ وہ قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا جنت کا سبب بھی ہوتا ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات پر درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کپڑا پانی جو کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات درود پاک پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور جو درود پاک پڑھتے ہیں نا پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیتا کیا ہے؟ سنیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا سعید۔ انہوں نے اپنے گھر کے لیے، گھر میں ایک کمرہ تھا مخصوص صرف درود پاک کے لیے۔ میں نے اور دیکھا ہے یہاں ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے الگ کمرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صرف وہاں درود پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا، درود پاک پڑھتے کہ اچانک اونگ آ گئی۔ اچانک اونگ آئی، جن کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرم فرمایا؟ فرمایا سعید تو جس منہ سے میری ذات پر درود پاک پڑھتا تھا تو میں اسے بوسہ دینے کے لیے آیا۔ میں درود پاک پڑھنے والے سوچ ذرا، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ اے کاش وہ بھی وقت آئے کہ سرکار کرم فرما دیں۔ پڑھدارو درود محمد دے ادنال نتارا ہوئے گا۔ پڑھدارو درود محمد دے ادنال نتارا ہوئے گا۔ ایڈے سونے پاک اس سونے پاک محمد دی سونے دا نظارہ ہوئے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعید میں اس منہ کو بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں جو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ کہاں میں زمین پر رینگنے والا اور کہاں وہ عرشوں کی سیر کرنے والے، میں
کہاں ان کا منہ اور کہاں میرا منہ، اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے نا بڑی شرم آئی تو میں نے رخسار آگے کر دیا، تو میرے مصطفیٰ میں اسلام نے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے آپ تو تشریف لے گئے کہ ساتھ باہر بیوی جو سو رہی تھی اچانک اٹھی، ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں سے خوشبو سے آئی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا یہ خوشبو وہاں سے آئی ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں مبارکہ میں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ ایک تو یہ ان کے ہاتھ وہ ریشم سے بھی زیادہ ملائم، اور دوسرا ہاتھ مبارک میں اتنی خوشبو کہ جیسے کہ عطر فروش کے صندوقیے سے باہر آیا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں اس پر لگایا ہے۔ اب بات کرنے یار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھو۔ سرکار خود فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی تسبیحات پڑھتا ہوں، جتنی بھی نفلی عبادت کرتا ہوں نا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تو درود پاک اور زیادہ کر دے تجھے اور بہتر ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میں 2 حصے درود پاک پڑھ لوں؟ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تو درود پاک کو اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میں 3 حصے درود پاک رکھ لوں؟ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تو درود پاک کو اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میں سارے ہی درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا مفہوم سن لیجیے، آپ فرماتے ہیں اگر تو ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کا ذمہ دار تیرے لیے ہے، تو کر تو صحیح۔ اور میں پڑھا کرتا تھا، مجھے کسی نے روک دیا یار ایسا نہ پڑھا کر، لیکن میں کیا کروں، میرا ذوق ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو زبان پہ آ گیا تو آپ کو سنا دوں۔ چھڑ کے جہان دے میں کسے تے کہانیاں توڑ پاڑ چھڑیاں میں تسبیحاں پرانیاں جدوں دو میں کیتیاں جدوں تو میں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نام دیاں جدوں تو میں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نام دیاں ہر پاسے پئیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں سونیاں ہر پاسے پئیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے کو کتنا کرم فرمایا ہے، کتنا انعام عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ پڑھ کے زینت بخشو۔ بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ تسبیح تو ہر ایک پاس کو ہوتا ہی ہے، تقریباً تسبیح نہ بھی ہو، ذوق ہو تو بس وہ شروع رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی درود پاک چلتا رہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے
کہ درود پاک پڑھ پڑھ کے اپنی محفلوں کو مجلسوں کو زینت بخشو، میں کہ درود پاک اونچی اور ایک آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ پڑھ کے زینت بخشو کہ قیامت کے دن میری ذات پر درود پاک پڑھنے والے اور اپنی محفلوں کو سجانے والے، زینت بخشنے والے، اللہ ان کو نور عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا نا، پھر وہ جنت سے رہ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل اسے جنت عطا فرمائے۔ تو درود پاک پڑھنے والوں خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مصطفیٰ میں اسلام کا صدقہ۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں حکم فرماتا ہے کہ نماز پڑھ کے تم درود پاک پڑھو، لیکن خود ہمیں فرمانے سے پہلے کچھ اور فرماتا ہے، ان بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب درود پاک وہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو سنیے، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرشتوں کی مجلس لگا کر اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات پر نعت پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل زبان سے پاک ہے، جو ہے نا ہمارا جسم ویسے نہیں ہے، وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لا مثل لہ ولا مماثل لہ، نہ اللہ کی کوئی مثل، نہ اللہ کسی کا مثل، تو وہ گئے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے ہاتھ کیا ہے، اللہ بہتر، زبان کیا اللہ جانتا ہے۔ اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا محبوب کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھتا ہے، اور ہمیں بھی حکم فرماتا ہے کہ تم درود پاک پڑھو۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کس طرف بخششیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف نہ لاتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے بھی نہیں ہونا تھا، یہ زمین بھی نہیں ہونی تھی، یہ آسمان بھی نہیں ہونا تھا، نہ درخت نہ پتھر، کچھ نہیں ہونا تھا، حتیٰ کہ فرمان کیا ہو رہا ہے؟ لولا کا، اے پیارے محبوب، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی پہ ظاہر نہ فرماتا ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل حالات بھی عجیب ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پچھلے سال ان کے نصیبے کھول دیے۔ مجھے تو جہاں تک مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو وہ مال جو تین سال 5 سال کا پڑا ہوا تھا نا، نکل گیا سارا، اور پھر جو کام کرنے والے ہیں وہ پہلے تو کہتے ہیں بھائی سانو پیسے دیو، تو اب کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ہے، اور اب کیا کہتے ہیں جی کام بعد چوں پہلے لو، یہ سے اللہ نے کرم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں دوسرے لوگ ہیں وہ بھی تو پریشان ہوئے ہیں نا، بہت پریشانی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، اس وقت حالات یہ ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ہوتے قرض لے کے بھی بیڑا غرق ہو گیا، کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ تو آج اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں سارے درود پاک پڑھ لوں؟ فرمایا اگر تو کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں کا ذمہ وار اللہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔